الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ انسانوں کو صرف اسی بات کا حکم دیا گیا کہ وہ خالص اللہ کی بندگی کرے. اللہ پاک نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا قرآن کریم میں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو موت کے آنے تک، مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت کرو. قاری صاحب ادھر آئے. اپنے رب کی عبادت توجہ کریں. یہ اللہ پاک کا حکم ہے. انسان اس دنیا میں اسی لیے آیا کہ اس نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے. عبادت کا معنی اللہ کی بندگی، اللہ کی ماننا. یہ جو عبادت اللہ رب العزت نے ہم پہ لاگو کی ہے، اس میں اللہ رب العزت کی ذات کا کوئی فائدہ نہیں، بندے کا اپنا ہی فائدہ ہے. دینی فائدہ بھی ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہے. آج کی مجلس میں اسی بات کی وضاحت کروں گا کہ عبادت میں دینی اور دنیاوی فائدے بندے کے کیا ہیں. عبادت میں بندے کے دینی فائدے بھی ہیں اور دنیاوی فائدے بھی ہیں. عام طور پر ہم اس کام کو بڑے شوق سے کرتے ہیں، بڑی رغبت سے کرتے ہیں، بڑی دل جمعی سے کرتے ہیں، جس کے متعلق ہمیں پتہ ہو کہ اس کام میں ہمارا یہ دنیاوی فائدہ ہے. دنیاوی فائدہ کسی چیز کا ذہن میں نہ ہو تو عموماً اس کام کی طرف کرنے کا رجحان نہیں ہوتا. اب دیکھیں رمضان مبارک کا مہینہ ہے، یہ تو خاص عبادت کا مہینہ ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے نا تو پہلے رمضان کے جو دن ہوتے ہیں اس میں مسجدوں کے اندر بڑا رش ہوتا ہے. یوں ہی 5-7 دن گزرتے ہیں، بس وہی پرانے نمازی رہ جاتے ہیں. ہاں جی، وہی پرانے نمازی رہ جاتے ہیں.
اور سارے کا سارا بند کہاں چلا جاتا ہے؟ جو ہوتے ہیں پھر بھی رمضان کے بعد پھر وہ بھی کسر نکل جاتی ہے. رمضان کے بعد وہی مسجد میں 1-1.5 صف جو ہوتی ہے نمازیوں کی، وہی سب گئے سارے کے سارے نماز. رمضان کیا نماز ہی بھی. دیکھیں عبادات کا ثواب جو اللہ پاک نے رکھا ہے یہ آخرت میں ملنا ہے. اس کے دنیاوی فائدے ہمارے ذہن میں نہیں ہوتے. اگر ذہن میں ہو تو توجہ زیادہ ہو، رغبت زیادہ ہو. اگر کسی مسجد میں اعلان ہو جائے کہ بھئی جو بندہ 1 مہینہ پورا 5 وقت جماعت سے نماز پڑھے گا، مہینے بعد انہوں نے 50,000 روپیہ ملنا. جسے مسیح اعلان ہو جائے، وہ اللہ کا بندہ اتنا ہو کہ یار جہے لوگ نماز پڑھنا آن گے نا تو مہینے بعد انہوں نے میں 50,000 دا. میرا نہیں خیال کہ اس مسیح جڑا ایک بندے کی بھی گنجائش رہ جائے. لوگوں نے دوڑ دوڑ کے پہلی صف سے ڈالنے کی کوشش کرنی ہے. مجھے جنہیں اعلان کیا ہوئی نظر میں پی جائے صحیح 50,000 میں نے ایک کو لینا. یہ کیا ہے؟ یہ بندے کے ذہن میں دنیاوی فوائد، یہ مادی آنکھ، یہ دنیا کی آنکھ، یہ دنیا کے فائدے عام طور پر دیکھتے ہیں، اس کی کچھ چلتی ہے. اس لیے میں نے آج تھوڑا سا اس موضوع پر گفتگو کرنا مناسب سمجھی کہ عبادات کے دینی فوائد بھی ہیں، دنیاوی فوائد بھی ہیں. وقت تو مختصر ہے، لمبی بات کا تو موقع نہیں ہے. عبادات میں عام نماز ہے، عبادات میں عام نماز ہے. نماز سے پہلے وضو کا حکم ہے، اور وضو سے پہلے ہم طہارت کرتے ہیں، پاکی کرتے ہیں، استنجا کرتے ہیں. استنجے شروع ہوتے ہیں. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی طہارت ہے. وہ بندہ نماز میں کھڑا نہیں ہو سکتا جیسے پاک نہیں ہے، اس لیے پاکی ضروری ہے. تو ہم نماز سے پہلے واش روم جاتے ہیں، پیشاب کر کے، پخانہ کر کے، تقاضا کر کے استنجا کرتے ہیں. اب دیکھیں جب استنجا خانے میں جاتے ہیں نا تو داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ابھی دعا پڑھنا عبادت ہے، اور دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی ہے، اور آپ کی عادت مبارکہ تھی اس دعا کو پڑھنے کی، جس کا معنی ہے اللہ میں اپنا چاہتا ہوں خبیث جنوں سے اور جننیوں سے. اب یہ دعا کیوں سکھائی گئی؟ اب اس کے پڑھنے کا فائدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ دینی فائدہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا جس بندے نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، ایسے وقت میں جب وہ مردہ ہو رہی تھی تو اس کو 100 شہید کے برابر ثواب ملے گا. اب یہ اخروی فائدہ ہے. دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ جب بندہ واش روم میں جاتا ہے، ٹوائلٹ میں جاتا ہے، اس سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اس کو دنیاوی فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ خبیث جنات سے اس کو حفاظت مل جاتی ہے. پیشاب کرنے کی جگہ گندی جگہ ہے، شیاطین گندی جگہ کو پسند کرتے ہیں، گندگی کو پسند کرتے ہیں. تو پیشاب خانے والے جگہوں پر اس لیے عام طور پر جنات ہوتے ہیں، اور جنات شیاطین بھی وہ جو انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. اب جو بندہ سنت کے مطابق واش روم میں گیا، یعنی واش روم میں جانے سے پہلے اس نے یہ دعا پڑھ لی، ایک تو اس کو سنت کے زندہ کرنے کا ثواب ملا،
یہ اخروی فائدہ، اور دنیاوی فائدہ یہ ہو گیا کہ شیاطین جنات کے شر سے بچ گیا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جہاں اور بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں، تو پریشانی میں آج ایک بڑی پریشانی یہ ہے کہ فلاں بھی انہوں جیل چمڑ جائے نہیں پھر دے کدی کسی کو کدی کسی کو کدی کسی کو۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کے بار یہ معاملہ ہو جائے تو کسی کے پاس لے جا کر علاج بھی کرنا چاہیے، برحق ہے، لیکن میرے بھائی خود بھی کچھ کریں، خود بھی کوئی عمل کرنا چاہیے۔ تو بھائی جو بندہ واش روم میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو دنیاوی فائدہ اس کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ شیاطین اور جنات کے شر سے بچ جاتا ہے، اس کو یہ مصیبت نہیں پڑے گی بھی انہوں جیل چمڑے۔ واش روم میں گیا، پیشاب کیا، اب اس سے جو کہ نماز پڑھنی ہے، نمازی بندہ پیشاب کر کے اوٹی سے اترتا کر کے نہیں اٹھ جاتا، وہ طہارت کرتا اپنی شرمگاہ تو ہوندا، انہوں سنجا کہنے ہیں۔ اب دیکھو استنجا کیا، ایک تو شرعی حکم ہے، اللہ پاک نے خود فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ پاک توبہ کرنے والے کو پسند کرتے ہیں اور پاکیزگی حاصل کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ سنجا نے کیتا، اخروی فائدہ کی حاصل ہویا، اللہ کا محبوب بن گیا، ہاں جی، پاکی کا خیال رکھ۔ دنیاوی فائدہ کی حاصل ہونا، جو بندہ پیشاب کے جاتا ہے اور سنجا کرتا ہے تو وہ بندہ اللہ پاک اس کو گندگی سے پاک کر دیتے ہیں، بندہ گندگی سے پاک ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو جلد کی بیماریاں ہمارے یہاں ہوتی ہیں نا، خاص طور پہ خارش جو ہے، خارش ایسی موذی بیماری ہے، بندے کو پڑ جائے نا بس ہوتا سال سال بندے کی جان نہیں چھوڑتی۔ یہ پہندی ان میں جڑا پاک صاف نہیں رہنا، جڑا استنجا نہیں کرتا نا پیشاب کر کے ادھی اٹھ جاتا ہے۔ ہاں جی، آج کل ایئرپورٹوں پر جائیں تو بیٹھ کر پیشاب کرنے کا انتظام ہی بڑا مشکل سے ملتا ہے، کہیں وہ کھڑے ہو کے دیوار دے نال ہی جڑا وہ سارے اپنا اپنا کام کرن رہے ہوں، وہ سارے چھٹے اڑ کے اپنے اوپر پہ رہے ہوں، بعد میں خارش پڑتی ہے تو پھر جان نہیں چھوڑے۔ تو بھائی دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ جو بندہ استنجا کر لے گا، شرمگاہ کو دھو لے گا تو وہ خارش سے مصیبت سے بچ جائے گا۔ اور کئی طرح کی جلدی بیماریاں، یہ جو ناف سے نیچے گھٹنے تک کا حصہ یہ سطر ہے، نانگ ہے، اس کو چھپانے کا حکم مرد کے لیے، یہ جو جگہ ہے یہ نازک ہوتی ہے، اور یہ جگہ عام طور پر بیماریوں کا شکار زیادہ ہوتی ہے اور جلدی ہوتی ہے۔ جیڑا بندہ استنجا کرتا، جو استنجا کرتا ہے، اللہ پاک اس کو ان بیماریوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ وضو پہ آ جائے، بندہ آیا باہر وضو کیا، اب وضو کے لیے بیٹھا تو جو بندہ نمازی ہے تو وہ نماز سے پہلے وضو کرتا ہے۔ اب وضو کے دنیاوی فائدے بھی ہیں، دینی فائدے بھی ہیں۔ دینی فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو کرنے والا بندہ اپنے جسم کے جس حصے کو دھوتا ہے، جسم کے اس حصے سے جو اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں، تو اس حصے کو دھونے کے ساتھ جب پانی نیچے زمین پہ گر رہا ہوتا ہے، اس کے گناہ بھی ساتھ ساتھ اللہ پاک جو ہے وہ جھاڑ دیتے ہیں۔ اس سے اس کا ظاہر بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کا باطن بھی پاک ہو جاتا ہے۔ سمجھ آئی؟ جسم کے جس حصے کو دھوتا ہے، اس حصے سے جو گناہ کیے ہیں تو وہ گناہ اس کے وضو کے پانی کے نیچے گرنے کے ساتھ دھل جاتے ہیں۔ ظاہر پاک ہو گیا، باطن بھی پاک ہو گیا۔ اب توجہ کرنا، دینی فوائد کی بات کر رہا ہوں ابھی۔ وضو کا بہت بڑا فائدہ ایک ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اخروی فائدے کو بیان کرتے ہوئے، فرمایا کل قیامت کے دن جب ساری کی ساری کائنات کی انسانیت جمع ہوگی
تو میں وہاں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا. میری امتی کون سے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اربوں خربوں لوگوں میں آپ ہمیں کیسے پہچان لیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک انسان ہوں گے. فرمایا تمہاری ایک ایسی نشانی ہے جو کسی اور کی نہیں ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی علامت کون سی نشانی؟ فرمایا میری امت کے لوگ جو دنیا میں وضو کرتے رہے قیامت کے دن ان کے وضو کے اعضاء وہ حصے وہ چمک رہے ہوں گے روشن ہوں گے. تو میں ان کے وضو کے اعضاء کو چمکتے ہوئے دیکھ کر پہچانوں گا یہ میرا امتی ہے. اب دیکھیں یہ اخروی فائدہ ہے کہ نہیں وضو کا؟ ہاں جی دنیاوی فائدہ. دنیاوی فائدہ میں ایک موضوع چھیڑتا ہوں نا پھر میں اس پہ لمبی ایک ترتیب لگا لیتا ہوں. میں نے بات کو سمجھانا کیسے ہے. میں شرح نوا خطیب تو ہے نہیں, میں تو بات سمجھانے والا بندہ ہوں. تو دیکھیں دنیاوی فائدہ. اب غور فرمائیں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے میرا خیال ہے کہ ایک دن میں ان کو شاید زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ اپنے منہ کو دھونے کا موقع ملتا ہے. بہت زیادہ تیر مار کے 2 مرتبہ دھو لے گا. سویر نو کام پہ جان لگے منہ دھو لیا, مڑ کے آن لگے روٹی کھان لگے نے دھو لیا. اب بہت مار کا مر 2 بار. لیکن جو بندہ نمازی ہے وہ 5 مرتبہ وضو کرتا ہے. صرف منہ نہیں دھوتا, وہ منہ بھی دھوتا ہے, بازو بھی دھوتا ہے, سر کا مسا بھی کرتا ہے, پاؤں بھی دھوتا ہے. ہاں جی تو اب اس سے ظاہری پاکی حاصل ہو جاتی ہے. ظاہری پاکی حاصل ہو جاتی ہے کہ تسی 2 بندے نو کھڑے کر لو برابر. ایک بندہ جڑا وضو کردا ہے 5 وقت جماعت نال نماز پڑھدا ہے, ویسے نماز پڑھدا نمازی ہے, دوسرا جڑا نمازی نہیں گا. دونوں دے چہرے دے رونق تے زمین و آسمان دا فرق ہوئے گا. جو بندہ نمازی ہے وضو کرتا ہے اس کے چہرے پہ رونق ہوگی, اس کے چہرے کو دیکھنے سے خوشی محسوس ہوگی. اللہ پاک اس کو خاص حسن عطا کرتے, رنگ پاؤں کالا ہی ہوگا. اس کا حسن حسن ملی ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ایسا حسن جو سب کو اچھا لگے, ایک ہوتا ہے ملی غور کرنے سے اچھا لگتا ہے. بندہ غور کرے تو بندہ فدا ہوتا ہے, بڑا سونا ہے یہ وضو والا بندہ. وضو کرنے والا بندہ دیکھو نا جی, وضو کرنے سے پہلے مسواک کرتا ہے, کرتا کہ نہیں کرتا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے بہت سارے فوائد بیان کیے, اور خود اتنی کثرت سے مسواک کرتے تھے, اتنی کثرت سے کہ بس کچھ نہ پوچھو. تقریباً بہت سے معاملات میں پہلے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے. وضو سے پہلے تو لازمی چیز ہے مسواک کرتے. آپ نے اس کا دینی اور دنیاوی فائدہ دونوں بیان کیے حدیث پاک میں. فرمایا کہ جو مسواک ہے یہ منہ کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور رب تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے. ہاں جی لطہرۃ للفم مرضات للرب. فرمایا یہ مسواک منہ کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے, رب کی رضا کا ذریعہ ہے. اب دیکھو یہ حدیث پاک میں دیکھو جملے 2 ہیں, لیکن اس میں دینی فائدہ بھی بیان کر دیا, اس کا دنیاوی فائدہ بھی بیان کر دیا. یہ رب کی رضا بھی مل گئی اور منہ پاک ہو گیا. تسی غور کرو جو بندہ نمازی نہیں ہے, آپ غور فرمائیں, جو بندہ نمازی نہیں ہے وہ عموماً مسواک نہیں کرتا, تو جب وہ قریب بیٹھتا ہے نا بات کر رہا ہوتا ہے بس اب اسے منہ سے اتنی سمیل ایسی بدبو آ رہی ہوتی ہے, بندہ کہنے یار تھوڑا پرے کو بیٹھ یار, تھوڑا گل کریں, تھوڑا پیچھے کر دیا. بندے کو نفرت ہوتی ہے. نمازی بندہ جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ وضو کرتا ہے, اس سے پہلے مسواک کرتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو ختم ہو جاتی ہے. مجلس میں بیٹھا ہو تو ساتھ والا بندہ تانگ نہیں ہوتا. یہ دنیاوی فائدہ. ہاں جی اور 101 فائدہ اخروی فائدے ہمیں, جو بندہ مسواک کرتا ہے مرتے ہوئے اس کو کلمہ نصیب ہوتا ہے. جو بندہ مسواک کرتا ہے ہاں جی
ہاں جی وہ منہ مسواک پاس رکھتا ہے کہتے ایکسیڈنٹ ہوئے نا تو ہڈی نہیں ٹوٹ گئی یہ دنیاوی فائدہ جہے بندے دے جیب چ مسواک آ اللہ نہ کہتے ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہڈی نہیں ٹوٹتی بڑے فائدے مسواک کے دینی اور دنیاوی فائدے عبادات کے نماز کی طرف آ جاتے ہیں نماز کے اخروی فائدے اللہ اللہ بندہ بیان کرتا جائے تو ختم ہی نہیں ہوتے اب دیکھیں وضو اس نے کیا نماز کے لیے وضو کیا نا تو اس سے پہلے گناہوں کی معافی شروع ہو گئی جسم کے جس حصے کو دھویا گناہ جھڑتے گئے حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ اب نماز کے لیے جاتا ہے وضو کیا مسجد کی طرف چل پڑا اخروی فائدے کیا ہیں فرمایا کہ جب بندہ جاتا ہے نا مسجد میں ہر قدم کے بدلے اس کا گناہ معاف ہوتا ہے نیکی لکھی جاتی ہے درجہ بلند ہوتا ہے جا نماز کے لیے نماز پڑھی نہیں ہے اس بیچارے نے اب مسجد میں داخل ہو گیا نماز کا بھی ٹائم نہیں ہوا 10 منٹ رہتے ہیں 20 منٹ رہتے ہیں جتنے منٹ بھی رہتے ہیں اب اگر یہ مسجد میں بیٹھ گیا ابھی نماز کا ٹائم نہیں ہوا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ نماز میں مسجد میں اندر نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے جب تک انتظار میں بیٹھا ہے اس وقت تک اس کے کھاتے میں نماز کا ثواب لکھا جاتا ہے اب یہ اخروی فائدہ ہے نماز کے بارے میں آپ نے جو آپ فضائل اعمال میں اکثر تعلیم میں حدیث پڑھتے ہیں نا غالباً حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر کے ساتھ تھے درخت کی ٹہنی پت جڑ کا موسم تھا پتے جھڑ رہے تھے آپ نے ٹہنی کو پکڑا پتے اور سے جھڑنے لگے تو پھر آپ نے وہ ارشاد فرمایا ابو ذر رضی اللہ عنہ سوال کیا ابو ذر کہ جو بندہ بتاؤ اس شخص کے بارے میں کہ جس شخص کے گھر کے باہر ایک صاف شفاف نہر بہتی ہو اور اس میں وہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بالکل نہیں اور میں یہی حال ہے اس بندے کا جو 5 وقت باجماعت 5 وقت نماز پڑھتا ہے اس سے پہلے وضو کرتا ہے اہتمام سے نماز پڑھتا ہے فرمایا اللہ پاک اس کو بھی اسی طرح جو ہے وہ گناہوں سے پاک کر دیتا ہے اور پتے جھڑ رہے تھے نا میں اس سے بھی زیادہ کثرت کے ساتھ اس سے گناہ جھڑ جاتے ہیں تو یہ اخروی فوائد ہے گناہ معاف ہو رہے ہیں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نمازی نماز پڑھتا ہے ایک نماز دوسری نماز کے وقت کے دوران گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے ایک بندہ ہے اس نے فجر پڑھی اب زور تک انسان ہے ہو سکتا ہے کوئی خطائیں غلطیاں گناہ اس سے ہو گئے ہوں اور میں جب زور پڑھنے کے لیے جاتا ہے یہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں زور سے عصر کے درمیان اب اگر گناہ ہوئے عصر پڑھی تو گناہ معاف ہو گئے اب عصر اور مغرب کے درمیان بھی گناہ ہوا مغرب پڑھنے گیا تو معاف ہو گئے اب اخروی فائدہ اس کا یہ ہے جو بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو یہ نعمت ملتی ہے کہ اس کے گناہ ساتھ ساتھ دھلتے رہتے ہیں اللہ کے ساتھ معاملہ صاف کھاتا پاک رہنا جدہ بندہ کہنا نا یار میں تے بوجھ نہ ہو یار میں نا اپنے معاملے سیدھے ہی رکھنا چاہنا اپنے ہلکا پھلکا رکھنا چاہنا کہ اللہ میاں نہ معاملہ ہلکا پھلکا رہندا اس وجہ 5 وقت وضو کر کے نماز پڑھنا اخروی فائدے ہیں اور اللہ رب العزت اس بندے کو دوزخ میں نہیں ڈالتے جو بندہ نمازی ہے بے نمازیہ اس کو ڈالتے ہیں قرآن کریم میں ارشاد دوزخیوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ جل رہے ہوں گے تو ان سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی کیوں جل رہے ہو تو وہ کہیں گے لم ناکو من المصلین ہم نماز نہیں پڑھتے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے دیکھو اخروی فوائد کس قدر عظیم اور کس قدر کثیر ہیں اخروی فوائد کس قدر عظیم کس قدر عظیم اور کس قدر کثیر ہیں میرے اللہ نے ان نیکیوں کے ثواب اتنی کثرت کے ساتھ رکھے ہیں کہ جن کی کوئی حد نہیں ہے جن کی کوئی حد نہیں ہے نماز پڑھ رہا ہے یہ بندہ اب توجہ کرنا ذرا توجہ کرنا نماز میں ساری میں کیا ہے
اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر. ہاں جی، اسی فرمایا نا اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے. ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی بات ہے. اب یہ نماز اللہ کا ذکر ہے. اللہ رب العزت نے بندے پہ نماز لاگو کی، نماز میں بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. اب دنیاوی فائدہ دیکھیں ذرا. اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنی یاد کا، اپنے ذکر کا یہ فائدہ بیان کیا. فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بھئی لوگوں کان، اللہ کا مطلب اوے لوگوں کان کھول کے سن لو، بھئی کان کھول کے سن لو. اللہ رب العزت نے دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں رکھا ہے. جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کو جو دینی فوائد حاصل ہوتے ہیں اپنی جگہ، دنیاوی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس کو ٹینشن سے پاک کر دیتے ہیں. آج کل اچھا علماء اگیا وہ اللہ پاک اس کو ٹینشن سے پاک کر دیتے. آج ہر دوسرا بندہ جس سے پوچھو کی گل ہے ٹینشن بڑی ہے جی، ٹینشن بڑی ہے جی، ٹینشن کا میں نہ آندا ہو یا نہ آندا ہو، لیکن ٹینشن بڑی. ہر بندے دے منہ تے لفظ ہے. جیڑا بندہ اپنی زندگی پرسکون گزارنا چاہتا وہ نماز پڑھنا پڑے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ پاک فرماتے ہو سن لو لوگو، کان کھول کے سن لو. دلوں کا سکون، دلوں کا اطمینان یہ اللہ کی یاد میں، اللہ کی یاد میں. دنیاوی فائدے، یہ دنیاوی فائدے میں نے ایک بیان کر دیا نا، اور بھی سن لو. میری گل تے ہنسنا نہیں نا، میں اپنی بات کو سمجھا رہا، اپنی بات کو سمجھا رہا اور مختلف پیرائیں نہ سمجھا رہا. ہمارے ایسا ہوتا ہے جس چیز کا فائدہ نظر آئے تو اس کی طرف بھاگ کے جاتے ہیں، خاص طور پہ دنیاوی فائدہ. اب نماز کا دنیاوی فائدہ سن لو ایک اور بڑا اہم. کیا آج کل ہمارے پوری ملک پاکستان کیا پوری دنیا میں جو بڑے مسائل ہیں نا، بڑے مسائل میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ رشتے نہیں ہوتے. کیا نہیں ہوتا؟ رشتے نہیں ہوتے، شادیاں نہیں ہوندیاں. ہمارے ہاں یہ نکاح اور نباہ یہ دو بڑے مسئلے ہیں. پہلے نکاح نہیں ہوندے تو پھر نباہ نہیں ہوندے. تو نکاح جے بندہ نہیں ہوندا، ہاں جی، عام طور پہ وہ بندہ ہوندا جڑا نمازی نہ ہوئے. جیڑا بندہ نمازی ہے، یہ خالی کا پور آگے ہو جائے، تھوڑا سا آگے ہو جائے. جو بندہ نمازی ہے، میں نہیں کہتا کہ اس بندے کا رشتہ نہیں ہوگا. دیکھیں کوئی بندہ، ہاں جی، اس کی شادی ہونی ہے، رشتہ دیکھنے کے لیے آئے، دیکھ کے چلے کہندے صلاح کر کے دساں گے، ادھی کر دیں. بعد پھر محلے والے کو پوچھتے منڈا کداں دا، منڈا کداں دا. اگر منڈا ہو نا نمازی، سر تے ٹوپی لئی، 5 وقت مسجد میں جماعت کے لیے جاتا ہے، محلے والے کہتے منڈا بہت چنگا ماشاءاللہ. کیوں جی؟ 5 وقت دا نمازی منڈا بہت چنگا. دلیل کیا 5 وقت دا ماشاءاللہ ویکھی دا اٹھے تے ٹوپی لئی ہوندی، جو اذان ہوندی ہے مسجد والوں اتر آندا ہوندا. یہ کیا ہے؟ نماز کا دنیاوی فائدہ. جہاں رشتہ نہیں ہوندا نا، نماز شروع کر دو، تہاڈے علاقے والے محلے والے تہاڈے حق چ گواہی دین لگ پن گے کہ بھائی یہ منڈا بہت چنگا. ویکھیے پھر رشتہ ہوندا. سمجھ آئی بات؟ اچھا، آج کل جہاں ہماری اور بہت ساری ضرورتیں ہیں، ہماری بہت ساری بنیادی ضرورتوں میں ایک ضرورت ہے کہ بھائی ہم نے دوسروں کے ساتھ لین دین کرنا ہوتا ہے، کاروبار کرنا ہوتا ہے. تو کاروبار ہماری ضرورت ہے، دوسروں کے ساتھ لین دین کے معاملات. تو عموماً لوگ اس بندے پر اعتبار کرتے ہیں جو بندہ نمازی ہے. کہندے یار فلانے نال کاروبار کرنا، پتہ نہیں بندہ کداں دا. دوجا بندہ نا نہیں یار 5 وقت دا نمازی ہے ماشاءاللہ، یار نہیں تے نہ فراڈ کردا، نہیں دھوکا کردا، یار بھائی بہت اچھا بندہ وا، 5 وقت دا نمازی ہے.
ہم دیکھو نماز نے کی فائدہ آخرت تے سواری او دی دنیاوی معاملات دی گارنٹی دے کہ بھئی بندہ بہت چنگا کیوں جی ماشاءاللہ 5 وقت ہے نماز. تو بھائی نماز کے دنیاوی بھی فائدے اور اخروی بھی فائدے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ رمضان کے مہینے میں صرف نماز فرض نہیں ہے بلکہ پورا سال اور پوری زندگی بندے پہ نماز فرض ہے. نماز ہو گئی. ہم اور کسی زکوٰۃ بھی عبادت ہے. زکوٰۃ جو ہے یہ مالی عبادت ہے. عبادات کچھ ایسی ہیں جو جانی بدنی عبادت ہیں، کچھ عبادت ایسی ہیں جو بدنی عبادات ہیں، کچھ جو مالی ہیں. نماز بدنی عبادت ہے، اس اندر نماز پڑھتا ہے تو بندے کا بدن خرچ ہوتا ہے، اس کی صلاحیتیں خرچ ہوتی ہیں. اور جو زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، اس پہ بندے کا مال خرچ ہوتا ہے، یہ مالی عبادت ہے. اب جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے اس کے اخروی فائدے بھی ہیں، اس کے دنیاوی فائدے بھی ہیں. اخروی فائدہ کیا ہے؟ اخروی فائدہ جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے. اب وہ آفتوں مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. جڑے لوگ زکوٰۃ دیندے ہیں نا ان کا مال پاک ہو جاتا ہے، آفتوں مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت ان کے مال میں برکت عطا فرما دیتے ہیں. بندہ دیکھتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے میرے پیسے بظاہر کم ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ پاک اس کو بندے کے حق میں بڑھا دیتے ہیں. سود ہے نا، سود، بندہ سود پہ پیسے دیتا ہے تو سمجھتا ہے میرا مال بڑھے گا. زکوٰۃ دیتا ہے تو بظاہر یہ دماغ میں بات آتی ہے کہ میرا مال کم ہوگا، لیکن میرے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ سود سے پیسے کم ہوتے ہیں اور زکوٰۃ دینے سے پیسے بڑھتے ہیں. فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. بھئی جو تم سود پہ پیسے دیتے ہو لوگوں کو، اللہ کے ہاں کبھی نہیں بڑھتے. فرمایا وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، فاولئک هم المضعفون، یہ لوگ ہیں جن کے پیسے دگنے چوگنے ہوں گے. سمجھ آئی؟ یہ بالکل زکوٰۃ کی مثال ایسے ہی ہے. بندہ کہتا بھی زکوٰۃ دینے سے پیسے کم ہو گئے، لا کر 25 روپے زکوٰۃ ہے، 25 کم ہو گیا. ہاں جی، یہ بالکل ایسا ہی ہے بھائیو. اس طرح کے بندہ کوئی پودے کاشت کرتا ہے نا، پودے کاشت کرتا ہے تو پودے جب بڑھتے ہیں آہستہ 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 تو شروع میں وہ ایک بے ترتیبی سے بڑھتے ہیں. کوئی شاخ ادھر جاری ہوتی ہے، کوئی ادھر جاری ہوتی ہے، کوئی ادھر جاری ہے. اس میں ایک ترتیب، ایک ڈھنگ، سلیقہ نہیں ہوتا. لیکن وہ باغ کا مالی جب بڑی ساری کینچی سے اس کے پتے کاٹتا ہے نا سائڈوں سے، جو یہ بے ترتیبی ہوتے ہیں، تو بعد میں وہ ایک ترتیب کے ساتھ، ایک حسن کے ساتھ اوپر بڑھتے ہیں. تو وہی پودا جو ایک جو ہے وہ کہہ لیں کہ بے ترتیبہ تھا، اب وہ خوبصورت معلوم ہونے لگتا ہے. اب تو بندہ اس مالی سے کہے جو کینچی سے پتوں کو کاٹ رہا ہے، او یار کی کرتا پہ تو سارا پودا ہی گنجا کر کے رکھتا، سارے پتے لاتے یہ کی کرتا پیا. ہاں جی، ان کی کہنا او بھائی یہ وقتی طور تے تینوں اترتے نظر آتے ہیں، لیکن تسی دیکھو پودا کتنا خوبصورت لگتا ہے. جہے خوبصورت پارک آ، ہاں جی باغ آ جتے جانے آپ سیر واسطے بسا اوقات دیکھتے نہیں اتنے مالی کٹ کٹ کے پودے لو کتنا خوبصورت بنایا ہوں. تو بھائی جب مالی اس کو کاٹتا ہے تو پتے نیچے گر رہے ہوتے ہیں، دیکھنے میں نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے، تو بھائی پودے کا نقصان ہے، سارے پتے اس کے جھڑ گئے. لیکن جو ہے وہی درخت باغ، وہی پودا بعد میں جب ایک ترتیب کے ساتھ اوپر بڑھتا ہے، چلتا ہے، تو بندہ دیکھ کر خوشی ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے. ماشاءاللہ مالی نے بھائی شاباش دی، تنخواہ بتا دو یار. دیکھو ماشاءاللہ یہ محنت دی وجہ تو پودے خوبصورت لگن لگ پے. تو مالی تنخواہ، مالی نے پتے کٹنے تنخواہ ملتی ہے نا جی، لیکن پتے کاٹنے سے وہ پودے کا حسن ہے. یہی زکوٰۃ جب بندہ دیتا ہے بظاہر اس سے مال کم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک اس مال کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑھاتے ہیں کہ بعد میں وہ مال جو ہے بندے کے لیے دنیاوی ضرورتوں کے پورا ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے. جو برکت ہے نا، برکت کہتے مال میں برکت پڑ جاتی ہے. برکت کا معنی سمجھے کیا ہے؟ برکت کا معنی ہوتا ہے چیز تھوڑی ہو اور اس سے بندے کی ضرورتیں زیادہ پوری ہو جائیں، اسے کہتے ہیں برکت.
اور بے برکتی کا معنی ہوتا ہے کہ چیز جو ہے بندے کے پاس زیادہ ہو لیکن اس کے باوجود ضرورتیں پوری نہ ہیں۔ آج کل ہمارے پاس پیسے کم نہیں ہیں، ایک مزدور پاور لوم پہ کام کرنے والا اتنے پیسے کماتا ہے کہ حیرانگی ہے کہ ہمارے بہت زیادہ نے اتنے پیسے میں کبھی دیکھے ہی نہیں تھے ماضی میں۔ ہاں جی، 44 روپیے تے تھیلی جگہ جا کے بیچارے کما سکے، ہوں مہینے کا 40-40 ہزار کمانے بنتا پھر کچھ نہیں۔ پیسہ کم نہیں ہے، اصل میں برکت نہیں ہے، اور برکت پڑتی ہے اللہ کے حکموں کے گمان میں۔ خیر میں عرض کر رہا تھا جو عبادات ہیں تو خواہ جانی خواہ مالی، یہ عبادات اگر ہم اللہ کا حکم سمجھ کر بجا لائیں گے، عبادات کریں گے، اس سے ہمیں دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوں گے اور دینی فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ اب زکوٰۃ کا میں نے آپ کو فائدہ اخروی بتا دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ یہ زکوٰۃ کا ادا کرنا اور صدقات کا ادا کرنا یہ بندے کے لیے گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے۔ جو بندہ صدقہ دیتا ہے نا جی، صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے بھائیو، یہ اس کے جذبے کو سلام ہے کہ وہ جس جذبے دیتا کیوں ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زکوٰۃ جو ہے یہ اس میں کیا معاملات ہے، کیا ہے اس کے کی؟ فرمایا تمہارے مالداروں سے لی جائے گی، تمہارے غرباء کو دی جائے گی۔ اب دیکھو جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے یا صدقہ دیتا ہے مستحق کو، گویا انسان وہ ایسا انسان ہے جو اپنے سے کمزور انسانوں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ ایسا انسان ہے جو اپنے سے کمزور لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ تو دیکھو ایسا بندہ، اس کا جو اخروی فائدہ ہو تو گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے یہ زکوٰۃ صدقات، بالکل آنے والی آفتوں کو ٹالنے کا ذریعہ ہے۔ دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ جیڑا بندہ اپنی زکوٰۃ پوری دندا، اپنی زکوٰۃ پوری دندا تے اللہ پاک لوگاں دے دلاں چ اودی محبت پال دے۔ رمضان دا مہینہ نا جی، آپ دیکھتے ہیں ساڈے پنڈ وچ جڑے ساڈے دوست احباب بعض ایسے ہے ماشاءاللہ وہ اپنا ایک روپیہ جڑا نا جی زکوٰۃ دا پورا صاف کر کے دیندے تے وہ ماشاءاللہ رمضان چ انہاں دی سخاوت دیکھن والی ہوندی ہے۔ اسی دیکھتے ہیں زندگی کہ وہ ماشاءاللہ اللہ پاک انہوں نے عزت دیندا ہے، اے بھی لوگ جا کے ان دے بوہ تے بیٹھے رہندے۔ ہاں جی کیا یہ اللہ میاں دنیا تے انہاں لوگاں نے عزت دے دیندا کہ بھئی تانوں میں مال دیتا سی لیکن تسی میری مخلوق تے ترس کھاندے ہیں سی خرچ کیتا کہ تانوں دنیا تے عزت عطا کردا۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، یہ زکوٰۃ صدقات یہ غرباء پر خرچ ہوتی ہے۔ اس کا دنیاوی فائدہ یہ ہے جو بندہ زکوٰۃ صدقات دیتا ہے اللہ پاک مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، یہ دنیاوی فائدہ ہے۔ روزے بھی آ جاتے ہیں، روزہ ہے آج کل روزے ہیں نا، روزے کا فائدہ بھی تو پتہ چلے نا کیا ہے۔ روزے کے اخروی فائدے تو بہت ہیں، جس طرح کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور بھائی جس بندے نے ایمان کی حالت میں اور حساب کتاب کے خوف سے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تراویح پڑھتے ہیں، تراویح کا فائدہ بھی یہی بیان کیا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے ایمان کی حالت میں حساب کتاب خوف سے تراویح پڑھی اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عیدگاہ میں جب مسلمان لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں نا عید کا دن جو ہوتا ہے نا، یہ رمضان میں جو ہم نے محنت کی ہے اس محنت کے بدلے کا دن ہے۔ جداں امتحان ہوندے نا تے اس تو بعد ایک نتیجہ بولدا، ہاں جی وہ نتیجہ دن ہوندا ہے۔ اللہ پاک نے انعام دینے کے لیے یہ عید کا دن رکھا ہے۔ ہم جو اللہ پاک نے ہمارے ذمہ عبادات لاگو کی تھی یعنی روزہ تراویح وغیرہ تو ہم نے ادا کی، اب ہم شکرانے کے طور پر 2 رکعت نفل پڑھتے جس کو عید کہتے ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے آپ نے ہمارے اوپر روزے فرض کیے تھے، آپ نے تراویح لاگو کی تھی، یا باری تعالیٰ الحمدللہ شکر ہوا کہ ہم نے یہ عبادت پوری کر لی۔ شکرانے کے طور پر 2 رکعت ہیں عید کی۔ یہ جب عید کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد اللہ پاک بندوں کو اجر دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں۔ کیا حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک باوجود علم ہونے کے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، جب بندے عیدگاہ میں نماز کے لیے آ رہے ہوتے ہیں یا آ چکے ہوتے ہیں اللہ پاک پوچھتے ہیں بلا بتلاؤ
اس شخص کی کیا مزدوری ہے جو اپنے کام کو پورا کر لے. فرشتے کہتے ہیں یا باری تعالیٰ یہی کہ اس کو اس کا بدلہ پورے کا پورا دے دیا جائے. ایک روایت میں اللہ کو پوچھتے ہیں میرے یہ بندے یہاں کیوں جمع ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں یا باری تعالیٰ یہ آپ سے آپ کی رضا چاہتے ہیں, اپنے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں. تو اللہ پاک فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں اچھا پھر تم گواہ رہو, میں نے ان سب لوگوں کی بخشش کر دی. حدیث پاک میں آتا ہے جب مسلمان لوگ عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھ کے اس سے واپس لوٹتے ہیں گناہوں سے اس طرح پاک ہو چکے ہوتے ہیں گویا کہ آج ان کی ماں نے ان کو پیدا کیا. وہ ایک دن کے بچہ ہوتا ہے اس کے نام معلوم گناہ تو نہیں ہوتا نا. اس طرح اللہ پاک بچے اس بندے کو گناہوں سے پاک ہے. یہ اخروی فائدہ روزے کا. دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ تو بھائی دنیاوی فائدہ یہ جو مادہ پرست لوگ ہیں نا جو خدا کو نہیں مانتے یہ ایسی چیزوں کے دنیاوی فوائد بیان کرتے ہیں. کہتے جی ایک بندے نے ایک تحقیق پیش کی, اس کو نوبل انعام دیا گیا. کیا تحقیق پیش کی جی؟ ایک انگریز نے تحقیق پیش کی اگر بندہ سال میں ایک مہینہ 14-15 گھنٹے جو ہے اگر بھوکا پیاسا رہے تو 14-15 گھنٹے بھوکا پیاسا ایک مہینہ رہنے کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر جتنے غلط مادے اور جراثیم جمع ہو چکے ہوتے ہیں کھانے پینے کے الٹ نظام کی وجہ سے, تو یہ 14-15 گھنٹے بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے اس کی یہ سارے جراثیم اور اندرونی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ بندہ پہلے سے کہیں زیادہ توانا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں اس کو نوبل انعام دو. کیوں جی؟ انہیں بڑی تحقیق پیش کی تھی. اب انگریز نے پیش کی نا اس بیچارے نے جو اللہ کو نہیں مانتا. تو میرے اللہ نے جو روزے ہم پہ فرض کیے اللہ پاک کون سا ہمیں بھوکا پیاسا مارنا چاہتا ہے؟ یہ عبادت میں ہمارا ہی فائدہ ہے کہ اللہ پاک تو اس حکمت کو ہمیشہ سے جانتے ہیں, اس لیے روزے فرض کیے ہیں کہ بھئی اللہ پاک ہمارے ظاہر کو ہی پاک کرنا چاہتے ہیں, ہمارے باطن کو ہی پاک کرنا چاہتے ہیں, ہمیں گناہوں سے بھی پاک کرنا چاہتے ہیں. اور اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ ہمارے جسمانی فوائد کو بھی ہمیں عطا کرنا چاہتے ہیں. جو بندہ روزہ رکھ لیتا ہے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر اللہ پاک کی ذات جو ہے اس کو گناہوں سے پاک کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کو کئی بیماریوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں. اس کے جسم کو کئی بیماریوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں. یہ باری تعالیٰ کا نظام ہے, یہ باری تعالیٰ کا نظام ہے. دیکھیں کہ آج کل جو بندہ بہت زیادہ الٹ پلٹ چیزیں کھا لینا تو اس کا معدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو پھر اگر تھوڑے بہت علاج سے بات نہ بنے تو آخر کار ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا معدہ واش کرو, یہ معدہ واش کرنا پڑا. تو وہ پھر لمبا چوڑا جو ہے نا وہ پھر ٹائم لگتا ہے. ڈاکٹر بڑی محنت سے اس کا معدہ واش کر کے پھر اس کی پرانی روٹین جو ہے بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت جو ہے ہمیں یہی معدے کے واش ہونے کا ہی ایک جو ہے وہ سلسلہ فراہم کر دیتے ہیں. ایسا نہیں. تو اللہ رب العزت رمضان مبارک کے مہینے میں بس یہی ایک سلسلہ فرماتے ہیں کہ ہمارا معدہ جو ہے وہ طاقتور کرنے کے لیے, اس سے بیماریوں کو دور کرنے کے لیے یہ رمضان کے روزے ہیں. اللہ پاک کا کوئی فائدہ نہیں روزے کے اندر, بندے کا ہی فائدہ ہے. تھوڑی غذا کھانے سے معدہ جو ہے نا جو واش ہو جاتا ہے اور معدہ جو ہے وہ پہلے جو ہے نا وہ سکڑ جاتا ہے, ذرا کمزور ہو جاتا ہے, پھر جو ہے اس کو اللہ پاک پھر طاقت عطا کرتے ہیں. ایک مہینہ مسلسل جب یہ کام کرتا ہے یہ روزے کا دنیاوی فائدہ ہے. میرے بھائیوں جتنی عبادات اللہ پاک نے ہمارے اوپر لاگو کی ہیں ان سب کے دنیاوی فوائد بھی ہیں, ان کے اخروی فوائد بھی ہیں. آپ اخروی فائدہ ایک اور بھی ہے. دیکھیں میں اکثر یہ بات کہتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا رمضان مبارک کے مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. میں یہ بات سمجھا رہا ہوں, اکثر بیان میں نے یہ بات کی ہے. اس مرتبہ ایک سانو پتہ لگ جائے روزے دار کوئی دنیاوی فائدہ ہی کیا, اخروی فائدہ ہے ہی ہے نا. بندہ دنیا کے پیچھے دوڑ رہا نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں
مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. یہ نہیں فرمایا مسلمان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، بلکہ فرمایا مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اب مومن سے مراد کون ہے؟ مومن سے مراد وہ مسلمان جو روزہ دار ہے. مومن سے مراد وہ مسلمان جو یہ سمجھتا ہے کہ روزہ اللہ کا حکم ہے اور میرے اوپر لاگو ہے، میں نے اس کو روزے کو رکھنا ہے، نہیں تو میں اللہ کی پکڑ میں آ جاؤں گا. یہ ہے مومن. اللہ پاک اس کا رزق بڑھا دیتے ہیں، اور رمضان مبارک کے اندر عام نعمتوں سے کہیں زیادہ نعمتیں اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں. مشاہدہ کر لیں، میں مثال دیا کرتا ہوں. دیکھو دو گارا، ایک ادھر ایک ادھر، درمیان میں دیوار ہے. یہ گھر روزہ رکھتا ہے، گھر کے افراد روزہ رکھتے ہیں، یہ گھر والے نہیں رکھتے. تو آپ ان کے گھر جا کے دیکھ لیں. ہم بھی مبتلا بھی ہیں، ہم سب اس کو جانتے ہیں، مشاہدہ بھی ہے اس چیز کا کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں رمضان مبارک میں، آپ دیکھیں ان کے گھروں کے اندر سحری کے وقت بھی اضافی نعمتیں موجود ہوتی ہیں، افطاری کے وقت بھی موجود ہوتی ہیں. سحری کے وقت میں پراٹھے پک رہے ہیں جی، دہی موجود ہے جی، لسی موجود ہے جی، مکھن موجود ہے جی، فلاں چیز موجود ہے جی، اضافی نعمتیں. افطاری کے وقت میں مشروبات موجود ہیں جی، ہاں جی، پکوڑے سموسے موجود ہیں جی، چپسیں موجود ہیں جی، اور پھل موجود ہے جی، اور پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں. اب یہ سحری کے وقت بھی افطاری کے وقت بھی اضافی نعمتیں موجود ہیں. دوسرا گھر جہاں کو روزہ نہیں رکھتا، آپ جا کے دیکھیں صبح کے وقت کھانے میں بھی، شام کے وقت بھی ایک لسی کے گلاس کا بھی اضافہ نہیں ہوتا. وہی سوکھی روٹی جو عام 11 مہینوں میں وہ کھاتے ہیں، وہی 12ویں مہینے میں رمضان کے مہینے میں ان کے گھر پکتی ہے. ایک بھی اضافی نعمت ان کے گھر میں قدم نہیں رکھتی. یہ اس بات کا واضح ثبوت نہیں کہ واقعی اللہ پاک رمضان کے مہینے مومن کا رزق بڑھا دیتے ہیں. مومن سے مراد کون؟ روزہ دار. مومن سے مراد کون؟ آج کل ہر بندہ کہنا میرا رزق واجب ہے، ہر بندہ ہی روٹی تو پیچھے ہے. تو بھئی جو چاہتا ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے تو بھئی وہ کیا کرے؟ ہاں جی، روزے رکھے. مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. دنیا بھی فوائد ہے ہاں جی روزے کے. حج آ گیا، یہ بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. حج ہے، اب حج میں بڑے پیسے لگتے ہیں. ہاں جی، حج پہ بڑے پیسے لگتے ہیں. عام طور پر بندے کا حوصلہ نہیں پڑتا حج کرنے کا. بس اوقات بندے پہ حج فرض ہوتا ہے، اسباب بھی ہوتے ہیں، لیکن ہاں 14-15 لاکھ روپیہ کون لگے، حوصلہ نہیں پڑتا. ابھی اتنے پیسے مڑ کے ہے، کتنا ایک کمی پوری ہونی. لیکن جن کو اللہ پاک نے حوصلہ دیا ہے وہ حج پہ جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو اخروی فائدہ تو یہ عطا فرماتے ہیں کہ جو بندہ حج کرتا ہے، حج کرنے سے اللہ رب العزت کی رضا یہ حاصل ہوتی ہے. جب حاجی آدمی حج کر کے واپس لوٹتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ پاک اس حاجی کو بھی گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتے ہیں جس طرح کہ آج اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا. گناہ معاف ہو گئے. ہاں جی، گناہ معاف ہو گئے. اچھا، اب یہ حاجی آدمی حج کرتا ہے، یہ اس کو اخروی فائدہ حاصل ہوا حج کا. ہاں جی، اور دنیاوی فائدہ. لوگوں نے حاجی صاحب کہندے کی کہندے ہیں، لوگوں کے دل میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے. پہلے انہوں نے کہتے وہ فلانا ندیم نہیں، فلانا خالد نہیں، فلانا جڑا وا وہ عارف نہیں، انہوں نے نام لگا، انہوں نے حاجی عارف نہیں، حاجی ندیم نہیں، حاجی لگ جاتا. یہ کیا اللہ پاک نے عزت میں اضافہ کر دیا. اللہ پاک نے عزت میں اضافہ کر دیا. تو یہ دنیاوی فائدہ. دنیا کے اندر ہر بندہ عزت ہی تو چاہتا ہے. تو بھائی اگر اللہ پاک عبادات کے ذریعے عزت عطا فرما رہے ہیں، اور چاہیے کہ آپ لوگ تو وہ ایک بات یاد رکھیں، آپ نے حج پہ جو پیسے لگائے ہیں نا، آپ نے عمرے پہ جائیں، آپ جو ہے پیسے لگائیں گے، اللہ پاک آپ کو آپ کے پیسے کس طریقے دوبارہ واپس کر دے گا واپس. یہ بات مشاہدے میں ہے. اور بندہ کہتے ہیں پیسے کٹ دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کثرت سے عمرہ کیا کرو، اس سے تمہارا فقر و فاقہ دور ہوگا. ایسے کہنے ہم عمرے جائیے 5 لاکھ تے لگ جانا. ہاں جی، 5 لاکھ تے لگ جانا، تو لہذا ہونے نقصان ہو گیا. نقصان نہیں، اللہ پاک دوبارہ کس طریقے سے اس کو پیسے واپس کر دے. میں عمرے پہ گیا، میں اپنے بچوں کو سنا رہا تھا کاغذاری. میں کہ یار لوگ عمرے پہ جاتے تو ان کے پیسے جو ہے نا وہ
کم ہو جاتے ہیں عام طور پہ بظاہر تو میرے ودی جاتے سے دوست احباب اتنے ملنے والے ماشاء اللہ ہدیے تحفے بار بار دے رہے ہیں جی وہ جو ہو گیا میں واپس آیا جن نے میرے پیسے ہوئے تو لگے سکے انہیں میں لوگوں نے واپس کرتے اتنے دیتے ہیں میرے اللہ تو صحیح فرمایا ہاں جی کہ بھائی اللہ پاک بندے کو پیسے واپس کر دیتے میرے بھائیوں یہ دنیاوی فوائد عبادات کے موجود ہیں اور اخروی فوائد بھی موجود ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان فوائد کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے حکموں سے وہ کبھی بھی منہ نہ موڑیں جو بھی اللہ کا حکم ہے شریعت کا حکم ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے فوائد ہی فوائد ہیں بندے کے لیے دنیاوی فوائد بھی ہیں اور اخروی فوائد بھی ہیں جتنی عبادات ہیں اگر آپ دیکھ لیں گے تو اس میں آپ کو دنیاوی فوائد بھی نظر آئیں گے اخروی فوائد بھی نظر آئیں گے اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اپنے رب کی عبادت کرو موت کے آنے تک میرے بھائیوں ہم سب عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں ہم اگر عبادات میں لگیں گے اللہ کے حکموں میں لگیں گے انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت ہماری دنیا بھی سنوار دے گا اور ہماری آخرت بھی سنوار دے گا اللہ پاک ہم سب کو اس بابرکت مہینے کی قدر کرنے کی